بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جندب رضی اللہ سے راوی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، اس امت میں سے یا گزشتہ امتوں میں سے ایک شخص نے کہا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو نہیں بخشے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون شخص ہے جو میری قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں فلاں شخص کو نہیں بخشوں گا، اور یہ جان لے کہ میں نے اس شخص کو بخش دیا اور تیرے عمل کو ضائع یعنی تیری قسم کو جھوٹا کیا۔ کوئی شخص بہت زیادہ گناہ کرتا تھا، اس کے بارے میں ایک دوسرے شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اسے نہیں بخشے گا۔ اس نے یہ بات عذرائے تکبر اس کو بہت گناہ گار اور اپنے آپ کو اس سے اچھا جان کر کہی۔ جیسا کہ بعض جاہل صوفیہ گناہ گاروں کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے، حالانکہ ایسے لوگ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع اور عام ہے، اس کے گناہ گار بندوں کو بھی اس کے دامن میں پناہ ملتی ہے اور وہی ان کو بخشتا ہے۔ حاصل یہ کہ اس قسم کے کھانے والے نے اس کے نہ بخشے جانے کا جو یقین کیا تھا اس پر عتاب ہوا، اس قسم کو جھوٹا کیا گیا اور اس شخص کو بخش دیا گیا۔ لہذا کسی بھی شخص کے بارے میں قطعی طور پر یہ کہنا کہ وہ جنتی ہے یا دوزخی جائز نہیں۔ ہاں، قرآن و حدیث نے وضاحت کے ساتھ جن لوگوں کا جنتی اور دوزخی کہا ہے ان کو قطعی طور پر جنتی یا دوزخی کہنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو استغفار کو اپنے پر لازم قرار دے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کی راہ نکال دیتا ہے اور اسے ہر غم سے نجات دیتا ہے، نیز اس کو ایسی جگہ سے پاک و حلال روزی بہم پہنچاتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تشریح: استغفار کو اپنے پر لازم قرار دے لینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی گناہ سرزد ہو جائے یا کوئی آفت و مصیبت و رنج و غم ظاہر ہو تو استغفار کریں، یا پھر اس کے معنی یہ ہیں کہ استغفار پر مداومت تو ہمیں اختیار کرے، کیونکہ زندگی کا کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں جس میں انسان استغفار کا محتاج نہ ہو۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، خوش بختی ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائی۔ حدیث میں مذکورہ بالا فضیلت کی بنیاد یہ ہے کہ جو شخص استغفار کو اپنے پر لازم قرار دے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس کا قلب کا تعلق اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس کا اعتماد مستحکم و قوی ہوتا ہے اور اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں اس کا شمار اللہ سے ڈرنے والوں اور اللہ کی ذات پر اعتماد کرنے والوں میں ہوتا ہے، جن کے بارے میں حق تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ جو مذکورہ بالا حدیث کی بنیاد بھی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کی راہ نکال دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے روزی بہم پہنچاتا ہے جہاں اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ استغفار کی فضیلت اور اس کا فائدہ مند ہونا: پس میں نے کہا تم اپنے رب سے بخشش مانگو کیونکہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، وہ تم پر بکثرت بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور اولاد دے گا اور تمہارے لیے باغ بھی بنا دے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ ایک شخص نے اس کے سالی کی شکایت کی تو انہوں نے اس سے کہا، اللہ سے استغفار کرو۔ پھر ایک اور شخص نے محتاجی کا شکوہ کیا اور ایک اور نے اولاد نہ ہونے کی اور ایک اور نے زمین کی پیداوار میں کمی کی شکایت کی۔ انہوں نے سبھی سے کہا کہ استغفار کرو۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کے پاس کئی شخص آئے اور سب نے اپنی الگ الگ پریشانی ظاہر کی، مگر آپ نے سبھی کو استغفار کرنے کا حکم دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے اس کے جواب میں مذکورہ بالا آیات پڑھی اور اس طرح انہیں بتایا، میں نے جن جن باتوں کے لیے استغفار کا حکم دیا ہے اس آیت میں وہ سب ثابت ہے۔ جزاک اللہ۔ پیارے دوستو، مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔